الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مکارم اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاقیات کے مقام پر فائز ہونے اور ایک اسٹرانگ پرسنالٹی اور ایک مضبوط انسان اور ایک ایسا انسان جس کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبریاں ملنے لگے اور وہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائے، ان انعامات کا استحقاق رکھنے والے فرد کی بات ہو رہی تھی۔ اور اللہ کی راہ میں عقل سے جو مکر آتے ہیں اور فریب، اس پہ بات کر لی تھی۔ اور اللہ کی راہ میں جو انسان کا غصہ حائل ہوتا ہے اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیسری بڑی رکاوٹ جو دوسری رکاوٹ سے اندر سے ملی ہوئی ہے وہ جنس ہے، اور شاید آج اس سلسلے میں آخری بات چیت ہو۔ اللہ کی راہ بہت آسان ہے، خدا تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت کی راہ اس سے بھی آسان ہے جتنا انسان غیر ارادی طور پر سانس لیتا ہے، بشرطے کہ وہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ اس راہ میں ڈاکہ اور اس راہ کا انقطاع اور اس راہ کی ڈسکنٹینیوٹی یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تین باتیں تو آپ سے عرض کی، بلکہ ایک اور دو ایک دوسرے سے متصل و جاری ہے۔ اس لیے جب انسان جہالت کی گود میں پلتا ہے اور جب انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا تو ان میں دو راہیں، عقل کی راہ وہ تو آسان ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ نے اس کے دل پر اہل حق کی مخالفت کی وجہ سے مہر لگا دی ہو۔ اور غصہ اور جنس یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو آسانی سے نہیں سمجھتا اور اس پر قابو پانے کی بجائے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ایک انجام تک پہنچتا ہے۔ اس انجام میں ایک اچھی چیز جو بظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں اور جو کچھ نیکی کے کام ہم کرتے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو بظاہر نیکی ہے، اور ہم ایک بڑے گناہ کی تہمت سے بچنے کے لیے اور ہم ایک بہت بڑے خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے بظاہر یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی حاجی ہے، یہ آدمی عمرہ کر کے آیا ہے، 30 سال سے اس کا ریکارڈ عمرے اور حج کا ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر سال پابندی سے دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی بظاہر وہ نیکیاں کر رہی ہیں، نیکیاں کر رہا ہے، یہ بہت بڑے گناہ سے
چھپانے کے لیے غیر ارادی طور پر اس گناہ کا نہ مٹنا، اس جدوجہد میں شریک نہ ہونا، اس کے لیے اپنے سر سے اتارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھا اور نیک آدمی ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، کائنات کی سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز، وہ اس معاشرے میں ہے جو حالات کو بدلنے کے لیے کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ رشوت والے ماحول میں بھی رہتا ہے، وہ سود کے ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا ہے اور یہ کبھی اس کو نہیں کہتا کہ میں تم سے نہیں ملوں گا جب تک یہ عادت اور حرکت نہیں چھوڑ دو گے۔ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اور پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ رہتا ہے، اور محلے والے بھی اس سے ملتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتوت کرتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کھلے بندوں اس کی دعوت دیتا ہے، کیا مجال ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے ملانے کے لیے اور اس کا ہاتھ جھٹک دیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر رہے ہو۔ اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرنا اور سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کم سے کم نہیں عن المنکر کہ برائیوں کو برا کہنا، نکیر کرنا۔ جب تک والد آپ وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کریں گے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میرا حصہ ہے، میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، دادا میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا، آپ نے میری پھوپھیوں کو کیوں نہیں حصہ دیا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، اب یہ روزے بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بکتا ہے، اب یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے کی ادائیگی کے باوجود حرام بھی کماتا ہے۔ اور یہ اتنا پکا نمازی ہے کہ کبھی اس کی جو تکبیر اولیٰ اور کبھی اس کی جماعت چھوٹی ہو، کبھی اس نے مسجد کی تعمیر اور قیام میں حصہ نہ لیا، اور سب کچھ ہے، اس کے باوجود اسے عقل نہیں آتی کہ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور لوگوں نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام بھی کرتا ہے، تو آخر اس کی نماز اس پہ مؤثر کیوں نہیں ہے؟ یا یہ نماز نہیں ٹھیک پڑھ رہا، اور یا وہ چیز ایسی نہیں ہے جس پہ نکیر کی جا سکے۔ آخر کچھ تو ہے کہ یہ سجدے کرتا ہے کہ ٹکرے مارتا ہے خدا کے سامنے کا قیام، یہ جمعے کی نماز، عید کی نماز، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں اسے فحاشی سے منع نہیں کرتی۔ تو مسئلہ کیا ہے آخر؟ خدا تو کہتا ہے تمہاری نماز تمہیں روکتی، اس لیے بجائے کہ چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں اس اصل اور حقیقی نیکی اس کے ترک پہ پردہ ہیں۔ وہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ سوسائٹی کو چینج کیا جائے، لوگوں کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ ہم صرف ایک چیز عدل کے لیے جدوجہد کریں، ہم اپنے گھر میں اپنی ذات پہ انصاف کو نافذ کریں اور ادھر بھی انصاف کا قیام معاشرے میں ہو۔ جس سوسائٹی میں لوگ انصاف قائم نہیں کرتے، ان کی نمازیں اور ان کی زکوٰۃ اللہ چاہے قبول بھی کر لے تو اس کے بعد بھی عذاب باقی ہے کہ تم نے قیام عدل میں کوئی جدوجہد نہیں کی، تم نے اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں مدد بھی نہیں دی۔ انصاف کیسے ہو؟ اس لیے کہ اس کے تعلقات تو ظالموں سے ہیں۔ یہ سچ بولے تو دوستیوں پر زد پڑتی ہے، جھوٹ بولتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یقیناً اس کا جھوٹ اسے جہنم کی راہ پر چلا رہا۔ بعینہ ہی بالکل اسی طرح ایک انسان جو جنس ایسی حرکت کرتا ہے
جب اس سے فارغ ہوتا ہے، جب اس کی تسکین ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتا اور اس کا دل کہتا ہے اللہ معاف کر، اللہ میری توبہ ہے۔ نیچے اترتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، کسی چیز میں کہتا ہے اللہ میں کبھی یہ کام آئندہ نہیں کروں۔ وہ کہتا ہے خدا معاف کر۔ نہیں تسلی ہوتی، مولوی صاحب کو فون کیا، چلے کہ حضرت ایسی چیز ہو گئی، اب اللہ کے لیے کیا کروں جو اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس صورتحال میں ایک بہت بڑی چیز پیش آتی ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھو کبھی اس کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ جو اس نے بدکاری کی ہے، جو کچھ بھی کیا، اس سے بدتر امتحان اب پیش آ رہا ہے آگے۔ وہ جو امتحان اب شروع ہونا ہے نا، اگر اس کے 100 نمبر ہیں تو اس کے مقابلے میں بدکاری 10 نمبر بھی نہیں۔ یاد رکھنا، جو یہ توبہ کر رہا ہے نا، اور یہ جو رو رہا ہے، اور یہ جو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس میں جو امتحان آئے گا وہ اس گناہ کا، وہ جو گناہ کیا ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ توبہ کرنے میں، رونے دھونے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا وعدہ ہے میں آئندہ ایسے نہیں کروں۔ بس یہ جملہ پکڑا جائے گا اور اس جملے پہ پوری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے خوش ہوں، حتیٰ کہ یہ مجھ سے جس دن اس کی ملاقات ہوگی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے کتنا خوش کیا۔ اور ایک جملہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ کو غصہ اس پہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جب خدا سے ملیں گے تو خدا فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو اس آدمی کے اس جملے کو، میں اس دن تک کے لیے ناراض ہوں جب یہ مر کے میرے سامنے آئے۔ اس لیے وہ جو بدکاری کی ہے نا، اس سے 100 گنا بدتر یہ ہے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسے نہیں ہوگا، اے خدا میرا وعدہ ہے اللہ میں ایسے کام نہیں کروں گا۔ پھر اس میں جنس کا غلبہ ہوگا، پھر وہ کام یہ کرے گا تو پھر وہ ہوگا جو سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر انہیں پیسے دے دوں تو میری راہ میں خرچ کریں گے۔ جب میں نے انہیں پیسے دے دیے، بہت دولت دے دی، تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ہم نے ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ڈال دیا۔ سمجھو، اس نے کہا پیسے پروردگار دے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، نہیں خرچ کیے تو تیسری چیز یہ ہوئی کہ منافق ہو گئے دل سے۔ یہاں اس نے کہا اللہ آئندہ کبھی بھی ایسا موقع آئے میں یہ کام نہیں کروں گا، جب موقع ملا پھر اسی کام میں مصروف ہو گیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس کے دل میں منافقت کی بیماری لگ جائے۔ کبھی اللہ سے کوئی وعدہ نہیں، کبھی بھول کے بھی خدا سے کوئی وعدہ نہ کرے، کبھی نہ کہے کہ اللہ میں یہ آئندہ کہیں نہیں، کچھ نہ کہے کہ اللہ جب تک ہو سکا بچا رہوں گا۔ اس میں استثناء کرے، اس میں یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے نزدیک بڑی ویلیو رکھتے ہیں۔ انسان اتنا محبت کے قابل اور انسان اتنا اچھا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے جسم سے جو حرکت سرزد ہو اس حرکت پہ لکھو کہ یہ کیا ہے۔ گالی بکتا ہے گناہ لکھو، اچھی بات کرتا ہے میری خوشی اس کے لیے لکھو۔ ایک ایک چیز، ہاتھ کہاں ہے کہاں جا رہا ہے، پاؤں کہاں ہے کہاں جا رہے ہیں، محسوس کس چیز کو کر رہا ہے، دیکھ کس چیز کو رہا ہے، سن کس کلام کو رہا ہے، ایک ایک چیز پہ اللہ کے ہاں اجر لکھا۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں تو بہت بڑھاپا ہو گیا تھا، 2 آدمی مشکل سے لے کے چلتے تھے، پھر فالج کا اثر تھا،
رمضان میں ظہر کی نماز کے بعد دیر تک تلاوت کاریوں کی سنتے رہتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب چونکہ زبان سے ادائیگی اور پڑھنا مشکل ہے تو دیکھو انہوں نے اپنی قوت سماعت کی نیکی کو ختم نہیں کیا، سنتے رہتے ہیں وہی قرآن کریم جو کبھی یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوا، جو انہوں نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، شرم نہیں تھی، میری عظیم الشان ذات سے وعدہ کیا اور قلت حیا سے اس وعدے کے خلاف کیا، ایک جرم، اور دوسرے یکذبون، جھوٹ بکتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ پتہ نہیں ہے، یعلم سرهم ونجواهم، اللہ ان تمام حرکتوں کو جانتا ہے جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو اور جو تم لوگوں کو چھوڑ کے تنہائی میں کرتے ہو۔ مجھ سے وعدے کرتے ہو کہ میں آئندہ یہ جنس کے غلبے سے جو کام میں نہیں کروں گا، اور پھر کرتے ہو۔ کیوں تم نے وعدہ کیا مجھ سے؟ وہ اگر ایک گناہ کا جو کیا ہے، یہ 100 گناہ اللہ کے غصے کو ابھارنے کی چیز، اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کیوں؟ بڑے خوش نصیب ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے جو اب کہنے جا رہے ہیں ہم۔ لیکن وہ جنہیں اسی وقت سزا مل جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سزا مجھے کس چیز کی ملی۔ پھر وہی مثنوی کی باتیں، پھر معاون کے قصے۔ زندگی چاہیے تو مثنوی کو پڑھو کسی استاد سے، زندہ رہنا چاہتے ہو اور اخلاق کے اعتبار سے ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہو، معاون کو۔ مولانا نے زندگی کی وہ گرہیں کھولی ہیں، مولانا نے زندگی کے تالوں پہ ایسی ایسی کنجیاں لگائی ہیں کہ انسان کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور مولانا جب یاد آ جاتے ہیں تو وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ مولانا نے لکھا، یہ بات اسی بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے کوئی وعدہ نہ کرے مگر یہ کہ اللہ جہاں تک ہو سکے۔ اسی لیے اللہ ایک جگہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دوسری جگہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ کیونکہ اگر کامل خوف خدا کا غالب آ جائے تو عقل زائل ہو جائے، عقل زائل ہو جائے تو پھر کرے گا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے تھے کہ کہو شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں، فلانی، اور آخر میں فرماتے تھے مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا ان چیزوں سے دور رہنا۔ یہ اپنی توبہ میں کچھ کہتے ہی نہیں، کہتا ہے اللہ آئندہ کروں گی، مت کہو ایسے کو، اللہ مجھے بچا، اللہ اگر ممکن ہوا تو نہیں کروں، اللہ میرے جذبہ نفس غالب آ جاتا ہے، میرے رب سے بچا لے۔ یہ جو وعدے کرتے ہیں نا توبہ میں، یہ ان کی زندگی ڈبو دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس گہری پھسلن میں، کس وادی میں ہمارا پاؤں سلپ کر گیا ہے اور اللہ ہی جانے کی کتنی گہرائی میں گزر۔ مولانا نے ایک مثال بیان کی اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے۔ ایک تھا اللہ کا بندہ، زاہد تھا، عابد تھا، خدا کی بڑی عبادت کرتا تھا، اور وہ ایک ایسے پہاڑ میں چلا گیا جہاں سے امرود، ناشپاتی، ہر قسم کے درخت تھے اور اچھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، اور لوگ اپنی گدڑی اوڑھتے تھے، اور وہاں پر پانی کے چشمے تھے، اس سے طہارت اور پاکیزگی، اور یہ پھل کھا کے جیتے تھے، گزارا کرتے تھے، دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے، قطع تعلق ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم پہ زہد غالب ہے، بے رغبتی غالب ہے، اس پہاڑ میں رہنے۔ اگرچہ مولانا نے تو نہیں لکھا، لیکن لبنان میں ایک پہاڑ ایسا ہے، ہم نے اب بھی جا کے اس کو دیکھا، وہی ہرے بھرے درخت اور وہی چشمے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ماحول آلودہ ہو گیا ہے،
تو اس نے ان کے نکھار اور حسن کو متاثر کیا ہے کہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ان کے شیخ نے وہاں لے گئے تھے۔ لبنان میں صوفیہ عام طور پہ اپنے مریدوں کو ایسی جگہ لے جاتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو 2 سال کے لیے خود حاضری دیتے تھے بیت اللہ میں، 2 سال وہاں اپنے شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے تھے تاکہ اس کا اندر کا انسان جو ہے وہ کھلے، پتہ چلے کیا ہے وہ اندر، بھیڑیا ہے، سور ہے، کتا ہے، آخر ہے کیا چیز اندر، وہ سامنے آئے اور اسے انسانیت میں تبدیل کیا جائے۔ اس پہاڑ میں جا کے رہنے لگا اور اس میں اتنا صوفی پہ زہد غالب آیا کہ اس نے کہا اے رب جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی تجھ پہ توکل اور بھروسے کو کمزور نہ ہونے دوں، جتنے درخت کھڑے اور جتنی بیلیں بچھی ہوئی ان میں سے کوئی چیز میں نہیں کھاؤں گا سوائے اس کے کہ ہوائیں چلیں اور ان چیزوں کو گرا دیں۔ چنانچہ مدتوں وہ اس پہاڑ پہ پھرتا رہا، جب بھوک لگتی تھی کسی نہ کسی درخت کے نیچے اسے امرود مل جاتے تھے، سیب مل جاتے تھے اور اچھے کھانے کے لیے پھل مل جاتے تھے، اور وہ آ کر پانی پیتا تھا چشموں کا اور زندگی بسر ہو، اور بڑا خوش تھا کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کبھی، جب تک جس چیز کو تم نیکی سمجھتے ہو نا اس کی ضد جب تک قائم نہ ہو جائے اور اس امتحان سے نکل نہ جاؤ تب تک اعتبار ہی نہیں۔ میں دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ حضرت پتہ اس دن چلے گا جب 10 لاکھ کی آفر آئی، آپ نیک تھے، اس کی ضد قائم ہوئی نا 10 لاکھ، اب پتہ چلے گا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا دنیا نے آپ کو دھتکار دیا تھا۔ آج آئی ہے سامنے 10 لاکھ کا بہترین لباس پہنے ہوئے، اب اس سے تمتع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیکی کا اعتبار اس کی ضد قائم ہونے کے ساتھ ہے، اچھائی کا اعتبار برائی کے دروازے کھلنے اور قدرت ہونے کے باوجود اس کی طرف نہ جانا۔ اب پتہ چلا کہ واقعی یار نیک آدمی، ضد قائم ہوئی، اور یہ ضد بڑے بڑے لوگوں کو پیش آتی ہے۔ ضد قائم ہوئی اور 5 دن ان پہاڑوں پہ ہوا ہی نہیں چلی، آندھی نہیں آئی، کوئی طوفان نہیں آیا، اور درخت پھل اپنی جگہوں پہ قائم رہے، کسی درخت نے کوئی پھل نہ توڑا نہ نیچے کو پھینکا۔ 5 دن جب مسلسل فاقے میں گزرے تو بےتاب ہو گیا اور بڑا پریشان، ایک طرف یہ کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں پھل نہیں توڑوں گا، اور دوسری طرف بھوک غالب آتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس نے ایک دن ایک شاخ کو ہلایا، جب سیب اور امرود گرے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا، امرود بھی کھا لیے اور سیب بھی کھا لیے، دل خوش ہوتا جاتا تھا، بھوک مٹتی چلی جاتی تھی، پانی پیا اور آرام سے سو گیا اور اسے بہت سکون ملا۔ اب وہ جو جذبہ تھا کہ اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، یہی ہوتا ہے نا، اللہ مجھے معاف کر، میری توبہ ہے، یہ پہلا گناہ، دوسرا چوتھا گناہ جب سیکس اور جنس کے غلبے سے ہوتا ہے تو مبتدی کی کیفیت یہی ہوتی ہے، کہتا ہے خدا بندہ میں معافی مانگ، آئندہ ایسا گناہ نہیں، یہ پتہ چل جائے گا جب اس گناہ کے دواڑی قائم ہوں گے، جب اس گناہ اور لذت کی طرف جانے والی چیزیں دعوت دیں گی، قائم ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ تم کتنے پارسا اور کتنا جنید زمانہ ہو، بایزید زمان ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ سو بھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کچھ شور شرابہ ہو رہا، کام تو تھا نہیں کوئی، چلا گیا۔
اسے دیکھا 20 چور بیٹھے ہوئے اور بڑا مال لوٹ کے لے آئے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ دراہم ہے، یہ دینار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور 20 چور اپنی دولت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ قریب ہوا، بیٹھا اور دیکھتا رہا بس کہ ہو کیا رہا ہے یہ۔ اسی کا اتنا حصہ تیرا، اتنا حصہ تیرا۔ شہر میں بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا تھا۔ قاضی نے عدالت کے مخبر بھیجے اور اس سے کہا جاؤ، اور یہ چور جتنے پکڑے جاتے ہیں یہ سب جنگلات کا ذکر کرتے ہیں، تنہائیوں کا اور بے آباد ویران علاقوں کا، یہ جا کے وہاں چھپتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں، چلے جاؤ ویرانوں میں اور پہاڑوں میں، اتنا بڑا ڈاکہ ہے، مجھے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور خبر دو کہ کہاں چور چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک مخبر گزر رہا تھا، وہ بھی ان کا دوست بن کے شریک ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ جو مال دولت سونا چاندی سب لوٹا گیا ہے وہ یہی 20 چور ہیں جنہوں نے لوٹا ہے۔ تو اس نے فوری طور پہ ایک دوست کو کہا کہ میں بیٹھتا ہوں اور نگرانی کرتا ہوں، تو جا اور قاضی کو کہہ کہ بھیجے جلاد کو، خود آئے اور قاضی کو کہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں گویا کے چور اور یہ بھی بیٹھے ہیں، تو ابھی میں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دوں گا، کچھ وقت گزرے گا، آپ آئیں اور فیصلہ کریں۔ قاضی نے پولیس کو بلایا، جو ہی اطلاع پہنچی اور گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور دم بدم وہاں پہنچ، دور سے انہوں نے دیکھا چور بھی بیٹھے، اپنا مخبر بھی بیٹھا ہے اور ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، اور یہ صوفی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی کو شدید غصہ آیا تو اس نے کہا یہ ساری 20 کی ٹولی وہ ہے جو ٹنڈے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے ان کا ہاتھ کٹوا دیا تھا، اب دوسری مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالا ہے، اب ان کا ایک پاؤں بھی کاٹو۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ایک ہاتھ، پھر اس کے مخالف پہلا پاؤں، پھر یہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں طہارت وغیرہ کے لیے، پھر اس کا دوسرا پاؤں کاٹا جاتا ہے، تو 2 پاؤں اور ایک ہاتھ کا کاٹنا۔ قاضی نے کہا ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ دیکھو، ایک ہاتھ میں نے کٹوا دیا تھا، اب ان کا ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، اور گھیرا کر لیا پولیس نے، اور وہ جلاد کو ساتھ لایا تھا، اسے کاٹنے شروع کیے اور اس سے پکڑا اس صوفی کو بھی اور ہاتھ کا۔ جب ہاتھ کٹا تو صوفی چپ۔ پولیس والوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس سے کہا جلاد یہ کیا کر رہے، یہ جنید زمانہ ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کا حج اور اس کی عبادت اور یہ پہاڑ گواہ ہیں اس کے رونے کے، اللہ سے آہوزاری کرنے کے، یہ اپنے وقت کا باعزید ہے، کیا ظلم کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے غم سے اپنے گریبان کو چاک کیا اور قاضی کو جا لیا۔ قاضی نے جب سنا کہ فلاں حضرت کا ہاتھ کاٹا گیا، آیا اور رونے لگا، پاؤں پکڑے اور کہا حضرت میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان چوروں کے ساتھ جو میں نے کرنا تھا انصاف، لیکن آپ پہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب مت گھبراؤ، ان کا قاضی معافی مانگتے ہو، میں نے معاف کیا، لیکن میں تمہیں بتاؤں مجھے پتا ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا وعدے کیے تھے اور جو میں نے توڑا ہے، تو اس وعدے کے توڑنے کی جو سزا مجھے ملی ہے نا برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم نہیں جانتے جو کچھ میں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے مالک نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں نے راز کا افشا چاہا، لوگوں نے کہا ہمیں بتائیں، انہوں نے کہا نہیں، میرے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جو ہوا ہے سو صحیح ہوا ہے، میں نے جو حرکت کی ہے نا اس کے بعد یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اپنے نفس سے تنہائی کہنے لگے کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے، تم نے کہا تھا تم اپنے ہاتھ سے کسی بھی درخت سے پھل نہیں اتارو گے، اور اب تم نے یہ کیا ہے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہو لوگوں پورا کرو، نہیں تو منافقت کا مرض تمہارے دلوں میں اللہ کہتا ہے میں ڈال دوں گا، تم منافق ہو جاؤ۔ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیرا عدل ہے،
یہ تیرا انصاف ہے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، میرا ہاتھ کاٹا گیا، میں نہ وعدہ کرتا، نہ میں آج یہ کام کرتا، نہ بھوک کے غلبے کو دور کرنے کے لیے تیری نافرمانی نہ کرتا، یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا، بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو۔ اس لیے گناہوں کے بعد جو سزا ملتی ہے نا، دنیا کہتی ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس سے پوچھو، اگر اس کا دل روشن ہو تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرتوت کی ہیں اور کیوں پکڑا گیا۔ سمجھے؟ اس لیے جنس کی وجہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا انسانوں سے، کبھی مت کہو کہ اللہ آئندہ سے، اللہ سے کوئی وعدہ نہ کرو، ہمیشہ خدا کی قدرت، اس لیے کہ جب تم کرو گے تم آزمائش میں پڑو۔ یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کا ایمان خدا کے یہاں معتبر ٹھہرے جب تک کہ خدا اس کو خون اور آگ کے دریا سے نہ گزار دے، اور جب تک خدا اس کو کڑوے اور کھولتے تیل میں ڈال کے اس کو چیک نہ کر لے، ایمان کی سند نہیں ملتی۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو افاسب، تم یہ جانے بیٹھے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم لا یفتنون، اور یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم انہیں اس آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے جو کہے گا میں مومن ہوں سو آزمائش میں پڑے۔ بچو اس گناہ۔ اور بس آخری بات، وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ایک جگہ ایسی دے دیں ہمارے آباء و اجداد جہاں پہ تیرا دین مستقل قائم کر کے دکھائیں کہ اے خدا تیرا دین عملاً قائم ہو گیا۔ خلافت راشدہ عباسیہ اور عثمانیوں کے بعد ہندوستان وہ ہے جسے علم اٹھایا ہم مسلمانوں نے، اور ہم تیرا دین نافذ کر کے تجھے دکھا دیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گویا اللہ نے فرمایا، اسے کہا لے لو، پھر لے لیا۔ 47ویں پاکستان ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد 70-72 میں پھر اسلام کے قیام کے جتنے مواقع آئے تھے ان مواقع میں وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی، ان کو حکومت اقتدار مل گئے، اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے یہ کیا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، قوم کو منافقت کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ سو قوم کیا بنی؟ ایسی کہ جھوٹ ان کے لیے جائز ہو گیا، جس کو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، جس کو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، ایک ٹکے کا آدمی نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے وزارت گھسنا چاہیے، 2 ٹکے کا آدمی نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے دکان کھول دے، یہ کہتے ارے یار روزگار کی کمی نہیں ہے، کمی اس کی ہے کہ تم اس درجے تک پہنچ سکتے ہو یا نہیں پہنچ سکتے۔ نکما آدمی، کوئی ہنر نہیں سیکھا، 4 دن کتابیں کھول کے پڑھی نہیں، اپنے اندر نفع پیدا نہیں کیا کہ لوگ اس کی طرف آتے۔ جو اپنے اندر نفع پیدا کر لیتا ہے، شہر میں ایک موٹر سائیکل کا اچھا کاروبار مل جائے، اس کا رزق دیکھو، فرصت نہیں ہوتی موٹر سائیکل پکڑنے کی، کہتا ہے چھوڑو یار نہیں، آپ میرے پاس بہت کام ہے، سیکھ لوگوں کا اعتماد بحال ہوا نہیں۔ ایک اچھا کپڑے سینے والا مل جائے، اس کی دکان پہ جو رش لگتی ہے، وہ کہتا ہے لاکھوں کماتا ہوں یار، نہیں ہے فرصت میں نہیں سی سکتا، وجہ اس کا نفع کا پیدا کرنا ہے۔ اس نے نفع کہاں پیدا کی ہے؟ زندگی برباد کی، افسانوں اور قصوں میں پڑا رہا، خاندان کے جھگڑوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی، سیدھی راہ پہ آیا نہیں، نکما آدمی، اور کہتا ہے مجھے مشین دے دو۔ مشین کیوں لے دیں؟ تم تو مشین کو برباد کرو۔ عدم نفع پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ اسلام اس طرح نافذ ہوگا، نتیجہ یہ کہ قومی حیثیت سے ہم منافق ہو گئے۔ خدا کا ایسا عذاب آیا ہے، ایسا عذاب آیا ہے کہ پیسے اور پائی کو مانگنے کا کشکول ہاتھ میں لے کے اس سے مانگو، اس سے مانگو، اور پھر اتنی بے غیرتی ہے کہ خبر دیتے ہیں پاکستان کے لیے خوشخبری، اسلام نے اتنا قرضہ دے دیا اور IMF نے مان لیا، اور یہ شرم بھی نہیں آتی کہ یار یہ قرضہ ہے،
اور سودی قرضہ ہے، ہلکا ہے یا بھاری ہے، میری اولاد اس کو چکائے گی، میرے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ اس کو چکائیں گے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے فرمایا عاقبہم نفاقا، جو ہم سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا ہم اس کے دل میں منافقت کا مرض ڈال دیں گے۔ اور اللہ نے کہا یہ جانتے نہیں ہیں یعلم سرہم ونجواہم، ہم ہر شخص کی تنہائی سے بھی واقف ہیں اور جو کچھ وہ لوگوں کے سامنے ہے اس سے بھی واقف۔ سمجھے؟ یہ ہے مرض۔ اس لیے کبھی خدا سے کوئی وعدہ نہ کرے، جس کے تقاضے اگر گناہ یہ اس سے سو گنا زیادہ گناہ ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، کبھی بھی ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔